بہن نے فرمایا کہ ان کی بہن قضا روزے رکھ رہی تھی تو رات میں ہی کھانا کھا لیتی تھی، لیکن نیت کرتی تھی فجر کی نماز پڑھتے وقت، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ کی بہن رات میں کھانا کھاتی تھیں تو یقیناً دل میں موجود ہوگا کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں، روزہ رکھنے کے لیے کھانا کھا رہی ہوں اور کل میں روزہ رکھوں گی، تو لہٰذا یہ ہی نیت تھی۔ اب یہ کہ باقاعدہ اس کو زبان سے الفاظ کو ادا کرنا اگر فجر کے وقت میں ہوا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ بیان فرما رہی، جب ان کا ارادہ ہی قضا روزہ رکھنے کا تھا اور وہ رات میں ہی کھانا کھا لیا کرتی تھیں تاکہ نیند نہ سحری کے ٹائم نہیں اٹھیں گے، اسی ٹائم کھا لیں، تو جس وہ کو کھا رہی ہیں اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ آپ کیوں کھا رہی ہیں تو جواب یہ ہوتا کہ قضا روزے رکھنے ہیں، ان کے لیے گویا کہ یہ کھانا بطور سحری کے ہی ہے، تو یہ گویا کہ نیت حاضر ہے، تو لہٰذا اگر فجر کے وقت میں انہوں نے نیت کی بھی تھی تو وہ نیت نہیں ہے حقیقتاً، تو یہ نیت ہے۔ ویسے قضا روزوں کی نیت جو ہے وہ رات میں ہی کرنی چاہیے، دن کے اندر نہ کریں، رات میں ہی کر لیں، لیکن بہرحال یہ تو پہلے ہی آپ کی بہن نے نیت کر لی تو ان کے تمام روزے انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ قضا بہت ساری نمازیں اگر کسی کی باقی ہوں تو کیا عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ لوگوں میں غلط بات معروف ہے کہ فجر کے بعد قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر اور فجر کا وقت ختم ہونے تک سوائے سنت فجر کے کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ حکم ہے۔ اور عصر کے اندر عصر کے فرائض ادا کرنے کے بعد پھر غروب آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ممانعت نفل کی ہے، جبکہ آپ قضا کرتے ہیں تو یا تو فرائض کی ہوتی ہے یا وتر کی قضا ہوتی ہے اور وہ واجبات میں سے ہیں، تو نفل تو ہے ہی نہیں، اس لیے آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نماز قضا کرنا گناہ ہے، اور گناہ کو کسی اور کے سامنے ظاہر کرنا اس طرح کہ وہ اس پہ مطلع ہو جائے کہ آپ نے پہلے گناہ کیا تھا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو اگر آپ عصر کے بعد نماز پڑھیں گی یا فجر کے بعد تو یقیناً لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس ٹائم نوافل تو نہیں پڑھ سکتے، یہ قضا پڑھ رہے ہیں، اور قضا کا اظہار بھی ایک گناہ ہے، لہذا لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں۔ اگر گھر میں بھی پڑھیں تو گھر والوں کے سامنے نہیں، کسی الگ کمرے کے اندر پڑھیں تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے اور وہ آپ کی قضا نماز کی ادائیگی پر مطلع نہ ہو۔ حتی الامکان کوشش کریں تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایک اور انہوں نے کہا کہ کیا ماں باپ کے جو محرم ہوتے ہیں بچوں کے لیے بھی محرم ہوتے ہیں؟ تو جی بالکل ایسے ہی ہے، اکثر قاعدہ یہی ہے کہ جیسے اگر فرض کر لیں کہ آپ کی والدہ کے والد جو آپ کے لیے نانا نانی بنیں گے تو وہ بالکل بچے کے لیے نانی محرم ہے اور بچی کے لیے اپنے نانا محرم ہیں۔ ایسی جو بہن کا آپ کی والدہ کے بھائی ہیں وہ ان کے لیے محرم ہیں، تو ماموں بھی آپ کے لیے محرم ہوں گے، اکثر اصول یہی ہے۔ بھائی نے پوچھا تھا کہ حج یا عمرے کے دوران چونکہ پیدل چلنے میں بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہم جوتیاں یا ایسے جوتے پہن سکتے ہیں جو اوپر سے تھوڑا سا پنجے کو کور کر لیں؟ دیکھیں، اس میں تو اتفاق ہے کہ جو ٹخنے ہیں ان کو کھلا رکھنا لازم ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ جو پاؤں کی پشت کی ہڈی ہے کہ یہ بھی کھلی رکھی جائے گی یا نہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ چاہے آپ ڈھک لیں، بعض نے کہا نہیں، کھلی رکھنی ضروری ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ کھلی رکھنا ضروری ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹخنے بھی کھلے ہوں اور یہ بھی کھلی ہو، اور جو اس کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں بس ٹخنے کھول لیں، یہ چاہے ڈھکی ہو۔ تو جب علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو جانب احتیاط کو اختیار کرنا بیسٹ ہوتا ہے، لہذا آپ ایسی جوتی پہن سکتے ہیں کہ جس سے پنجے بالکل ڈھک جائیں چاہے، لیکن یہ پاؤں کی پشت کھلی رہے اور ٹخنے نہ ڈھکے، اور پھر آپ اس جوتے کو پہن کر بالکل
حالت احرام میں بھی سفر کر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھا گیا کہ ہم سے طواف نہیں ہو پاتا کیونکہ برہنہ پانی چل پاتے ہیں، ٹھنڈک کی وجہ سے فرش باتوں ٹھنڈا ہوتا ہے، یا ویسے ہی ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، درد ہے، تو کیا ہم جوتی وغیرہ جو غیر مستعمل جوتی ہے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو پھر دوران طواف حالت احرام میں اس قسم کی جوتیاں بھی یوز کر سکتے ہیں، صاف ستھری قسم کی ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ ایسی سخت نہ ہوں کہ آپ کی جوتیوں کی ٹھوکروں سے لوگوں کو تکلیف ہو، کسی کی ایڑی میں ماریں، کسی کے پاؤں پہ چڑھ جائیں، ایسا ہرگز نہیں، بڑی نرم کوئی ربڑ کسی لے لیں تاکہ آپ کی مشکل بھی حل ہو جائے اور مخلوق خدا کو بھی اذیت نہ ہو۔